نرمل آرٹ، جسے نقاشی بھی کہتے ہیں، یہ صرف لکڑی پر کی گئی کوئی خوبصورت پینٹنگ نہیں ہے. نہیں، یہ تو ایک ایسی کھڑکی ہے جس سے ہمیں ایک پوری تہذیب کی کہانی میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے. تو چلیں مل کر اس شاندار ورثے کو دریافت کرتے ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی لکڑی کا ایک چھوٹا سا کھلونا وہ 400 سال پرانی کہانی بھلا کیسے سنا سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس سارے تجزیے کا مرکز ہے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی دستکاری اپنے اندر صدیوں پرانی تاریخ، ثقافت اور ایک پوری کمیونٹی کی شناخت سمیٹے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خود اس فن کی، اس آرٹ کی، جس نے نرمل کے قصبے کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے. اچھا، تو یہ فن ہے کیا؟ اسے نقاشی کہتے ہیں، لیکن یہ صرف پینٹنگ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ہنر ہے. اس میں ایک خاص قسم کی نرم لکڑی استعمال ہوتی ہے، قدرتی رنگ ہوتے ہیں، اور آخر میں ایک خاص چمک ڈالی جاتی ہے جو اسے باقی تمام فنون سے بالکل الگ کر دیتی ہے. ہر نرم شاہکار کئی خاص چیزوں سے مل کر بنتا ہے. دیکھیں، اس کی بنیاد ہے پونے کی نامی نرم لکڑی. اس پر قدرتی رنگوں اور ڈوکو پینٹ سے بہت باریک کام کیا جاتا ہے، اور آخر میں اسے وہ مشہور چمک دی جاتی ہے جو اس فن کی پہچان ہے. اور ہر ڈیزائن میں فطرت یا تاریخ کی کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے. تو یہ فن کیا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا. اب سوال یہ ہے کہ اسے بناتا کون ہے. آئیے ان کاریگروں سے ملتے ہیں جو اس ورثے کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے نقاش خاندان. یہ صرف کاریگر نہیں بلکہ اس فن کے امین ہیں، اس کے رکھوالے ہیں. نسل در نسل یہ خاندان اپنے ہنر کو اگلی پیڑھی تک پہنچاتے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 400 سال پرانی یہ روایت آج بھی زندہ ہے. یہ ٹائم لائن اس فن کے گہرے تاریخی پس منظر کو واضح کرتی ہے. اس کا آغاز 17ویں صدی میں ہوا جب نقاش کاریگر دکن آئے، پھر شاہی سرپرستی نے اسے پروان چڑھایا، اور آج یہ ایک ایسی مشترکہ میراث ہے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہیں. اور ایک شاندار بات یہ ہے کہ نرمل کی اصل خوبصورتی اس کے فن کے ساتھ ساتھ یہاں کی معاشرتی ہم آہنگی میں بھی ہے. صدیوں سے مختلف مذاہب کے لوگ یہاں امن و امان سے رہتے آئے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم روایت آج کے جدید دور میں کن چیلنجز اور نئے مواقع کا سامنا کر رہی ہے. یہاں ایک طرف تو وہ مضبوط روایات ہیں جو نسلوں سے چلی آ رہی ہیں، جیسے ہاتھ سے کام کرنا اور خاندانی ورکشاپس. تو دوسری طرف مشین سے بنے سستے سامان اور بدلتے ہوئے معاشی حالات جیسے جدید دباؤ بھی موجود ہیں. لیکن یہ کمیونٹی صرف چیلنجز کا سامنا نہیں کر رہی بلکہ فعال طور پر نئے راستے بھی تلاش کر رہی ہے. آن لائن مارکیٹنگ، سیاحت کو فروغ دینا اور نوجوانوں کو اس فن کی طرف راغب کرنا، یہ سب مستقبل کو محفوظ بنانے کی ہی تو کوششیں ہیں. تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو اس ورثے کے تحفظ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں. سرکاری مدد، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور جدید تربیت کے ذریعے اس فن کو نہ صرف بچایا جا سکتا ہے بلکہ اس سے مزید فروغ بھی دیا جا سکتا ہے. آخر میں نرمل کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے، یہ صرف لکڑی اور رنگ کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ اس گہرے رشتے کی کہانی ہے جو ایک فن کو اس کے لوگوں اور ان کی ثقافت سے جوڑتا ہے. اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ایک ایسی دنیا میں جہاں زیادہ تر چیزیں مشینیں بنا رہی ہیں، ہاتھ سے بنی ایک روایت کی، ایک ہنر کی حقیقی قدر آخر ہے کیا؟ نرمل کی کہانی اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی دعوت دیتی ہے.